إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمع وأصفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ولي المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلا تمہید آج میں بہت خوش ہوں کہ مجھے صاحبزادہ والا اعتبار نے یاد کیا اور میں اپنے مربی حضرت مولانا منیر احمد صاحب یوسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس میں حاضر ہوا. سبحان اللہ. پچھلے سال میں مکہ مشرفہ میں تھا جب مجھے سلمان یوسفی صاحب نے آ کر اطلاع دی میرے کمرے میں کہ حضرت کا وصال ہو گیا. تو الحمدللہ آج میں حاضر ہوں. میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، سماعت کر لیجئے چند منٹ انشاءاللہ. میں آج سے کوئی 40 سال پہلے جی سی میں پڑھتا تھا. Aldravian. I have been studying in GC Lahore. تو سمنا آباد میں ایک جگہ پر ATA کا کام کرتا تھا. وہاں کچھ جھگڑے کی فضا قائم ہو گئی اور وہاں کے احباب نے مجھے کہا کہ یہاں کوئی ایسا عالم دین بلایا جائے کہ جس سے جھگڑا رک جائے. تو وہ حضرات میرے پاس تشریف لائے. وہ بڑی گمبھیر صورت تھی، تفصیلات پھر کبھی عرض کر دوں گا. میں نے کہا کہ اگر حضرت مولانا منیر احمد صاحب یوسفی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ ان کا وہاں خطاب رکھ دیا جائے تو یہ سارا معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے کہتے ہیں جی ہاؤ اٹ از پاسبل، وہاں کی فضا آپ کو ہم نے بتائی دی ہے، وہاں یہ ہے وہ ہے ڈیش ڈیش ڈیش. میں نے کہا آپ میری مان لیں، نہیں تو پھر جگہ تو بہت ہیں. بہرحال انہوں نے میری بات مان لی. حضرت سے ہم نے وقت لیا اور عرض کیا کہ حضور آپ وہاں تشریف لائیں. سمنا آباد کی بات ہے. آپ نے مجھے کہا کہ اب تجھے پتہ نا کہ میں کس طرح کی تقریر کرتا ہوں. میں نے کہا جی حضرت مجھے پتہ ہے. فرمانے لگے کہ پھر تو کہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں. میں نے کہا جی حضور ضرورت ہی آپ کی ہے، لہذا آپ تشریف لے جائیں. بہرحال جی ہم نے ارینج کر دیا اور حضرت وہاں تشریف لے آئے. اور فضا ایسی تھی کہ مجھے جو اطلاعات تھیں اس کے مطابق کہ وہاں گولی چلے ہی چلے. تو مجھے کہتے ہیں کہ اب تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں آپ وہاں چلے جائیں اور آپ وہاں جائیں گے تو معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ. بہرحال آپ تشریف لے آئے اور آپ نے وہاں پر خطاب فرمایا. ایک ان دنوں آپ کے ہاتھ میں ایک کپڑے کا بنا ہوا تھیلا ہوتا تھا. موٹر سائیکل پہ آپ تشریف لائے. سکوٹر تھا یا موٹر سائیکل تھی یہ مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں. بہرحال اس کے ساتھ آپ تہمت باندھتے تھے اور اسی طرح آپ تشریف لے آئے اندر. اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ حضرت علامہ صاحب کون سے ہیں اور کس وقت وہ تشریف لائے. جا کر وہاں بیٹھ کے اور بہرحال ان کو ہم نے بٹھا دیا، مائک دے دیا اور آپ نے جو خطاب فرمایا اس میں یقین کریں آپ کے اس اختلاف کی جانب ایک جملہ تک نہیں کہا. یہی بتایا کہ ہمیں اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ اس مسکراتے چہرے کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کرنا اور یہاں تک لے آئے چند منٹوں کے بعد
کہ لوگوں کی آنکھوں میں میں نے خود آنسو دیکھے. سبحان اللہ. کہنے لگے یار یہ بندہ کہاں سے لائے ہے یہ. اور حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو عقیدتاً حضرت کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتے تھے، جی وہ تبلیغ وغیرہ کرتے تھے، ان کے لڑکے بھی کہہ رہے تھے یار بندہ تو صحیح لگتا. سبحان اللہ. بندہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ سے جاری رہے گا. پیار ہے، پیار ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس موضوع پر میں بات کروں تو کم از کم 3 گھنٹے چاہیے. حضور انشاءاللہ جب ارشاد فرمائیں گے آپ میں حاضر ہوں. اچھا تو حضرت کا وہ خطاب، اور اس میں کالجز کے لڑکے بھی تھے، یونیورسٹیز کے بھی تھے، اور آپ نے اس انداز سے وہ آدھے یا پونے گھنٹے کا خطاب وہ ہوگا. سارا فتنہ بھی ختم ہو گیا، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کچھ. بعد میں نے دیکھا کہ وہ لوگ آپس میں مل رہے تھے جو آپس میں مرنے مارنے کی باتیں کر رہے تھے. تو وہ وہاں کے جو حضرات تھے جن کو میں نے مشورہ دیا تو کہنے لگے بھائی تو نے یہ کام کی، یہ بتاؤ کہ بابا یہ حضرت نکال کہاں سے لائے ہیں. میں نے کہا یہ حضرت یہیں تشریف رکھتے ہیں، بس آپ کو خبر نہیں ہوئی. اور یقین کریں کہ دعوت اسلامی کے کام میں جو جان پڑی تھی وہ حضرت کے کام سے پڑی تھی. It is the fact. It is the fact. دعوت اسلامی کے کام میں جو جان پڑی تھی وہ حضرت کے کام سے پڑی تھی. نوجوانوں کا اس طرح کھنچ کر چلے آنا اور سر پر عمامے سجانے کا تہیہ کر لینا اور داڑیاں رکھنے کا تہیہ کر لینا وہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب یوسفی کا کام تھا. آج کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی نہیں مانتا تو نہیں مانے، مجھے اس سے غرض بھی کوئی نہیں، میں کسی کو منوانا بھی نہیں چاہتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ دعوت اسلامی کے کام میں جان مولانا منیر احمد صاحب یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کے دم قدم سے پڑی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. 2-3 منٹ رہ گئے ہیں ابھی. تو مولانا نے الحمدللہ بڑے بڑے کام کیے. حضرت مولانا اپنے اکابر کے ساتھ انتہائی پیار کرتے تھے. مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا بے پناہ احترام کرتے تھے. چونکہ میں خلوتوں میں بھی بیٹھ جاتا تھا حضرت کے پاس، تو یقین کریں میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. ہوتا نا کہ بھئی بندہ لوگوں کے سامنے کچھ اور انداز میں بات کرتا ہے اور خلوت میں ذرا ظاہر وہ پوری طرح کھل جاتا ہے. میں آپ کو قسماً کہتا ہوں کہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب یوسفی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح خلوت میں محتاط رہتے تھے، جلوت میں محتاط رہتے تھے، خلوت میں اس سے بھی زیادہ محتاط رہتے تھے. میں نے ایک بار عرض کیا، میں نے کہا آپ نے یہ اتنا کام کیا اور پھر آپ کو کیا ملا؟ مجھے کہنے لگے رانا صاحب میں نے کام اس لیے تھوڑا کیا کہ کوئی مجھے کچھ دے دے، میں نے تو کام اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے محبوب مجھ سے راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. اللہ خیر اللہ مبارک دیتا ہوں کہ آپ ایسے شیخ کے مرید ہیں اللہ اکبر جس کی ولایت میں کوئی شک نہیں تھا. بے شک. لوگ تو ملمہ سازیاں کر کر کے بتاتے ہیں کہ حضرت نے یہ کر دیا تو حضرت نے وہ کر دیا. مجھے کوئی ملمہ سازی نہیں کرنا پڑی. آپ نے تو سن لیا کہ میں نے تقریر میں کچھ ملمہ سازی نہیں کی، بے تکلفی سے باتیں کی ہیں. بہرحال آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا پیر واقعی بارگاہ رسالت میں مقبول بندہ تھا. سبحان اللہ. آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے ایسے مرد کامل کا ہاتھ پکڑا کہ جس کا ہاتھ بغیر کسی جو ہے وہ تقاطع کے سرور عالم کے ہاتھ تک جاتا ہے. درمیان میں کہیں بھی رستہ جو ہے وہ رابطہ ٹوٹا ہوا نہیں، اور انشاءاللہ حشر تک ہمارا رابطہ اللہ کے محبوب کے ساتھ رہے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کام کیجئے گا. کام کیا ہے جیسے حضرت کے صاحبزادے آپ کو فرمائیں آپ اس پر بس پہرا دیتے رہیں، اور وہ حکمت کبھی نہ چھوڑیے گا جو حکمت مولانا منیر احمد صاحب یوسفی کی تھی. اگر کوئی مخالفت کرے تو اس کی کبھی تردید کرنے پر وقت نہ لگائیے گا.
بے شک بالکل کبھی تردید نہیں کرنی، وہ آپ کا وقت ضائع ہوگا. آپ اپنے نبی کی شان بیان کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت عطا فرما دے گا. انشاءاللہ. میں اجازت چاہتا ہوں. جزاکم اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.